بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ 1520 قبل مسیح میں فرعون بادشاہ منفتح کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر ہوتے ہوئے مصر آ گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے فرعون ریحان بن ولید سے بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک خاص زمین لے رکھی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل مصر میں خوب پھلے پھولے، لیکن آنے والے فرعونوں نے اس قوم کو کوئی عزت نہ دی، کہ ہر طرح کا نیچ کام بنی اسرائیل سے کروایا جاتا، اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل دین ابراہیمی بن قائم تھے، اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس سے فرعون منفتح بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا، اور آئے دن ان کے لوگوں کو قتل کرتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ معافی صرف ان کو ملتی جو فرعون کو سجدہ کر دیتا تھا۔ انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بھڑکتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ نے مصر میں موجود فرعون کے تمام حامیوں یعنی قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے۔ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بیدار ہوتے ہی فرعون نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلا لیا اور اپنا خواب سنا کر ان کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے، ہر اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ہم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلائے گا۔ فرعون نے یہ سب باتیں سن رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بدحواس ہو گیا، اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچہ قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے نومولودہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور آج کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائیاں ہر عورت کو چیک کرتی اور جس کے بارے میں بتاتی کہ یہ حمل سے ہے تو فوج بڑے ظالمانہ انداز سے ان کے پیٹ پر ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کر دیتے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت عمران نے اپنی بیوی سے فرعون کی پابندی کے باوجود صحبت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آ گئے۔ اس وقت فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا تھا۔ فرعون بے قرار ہوا اور چلا اٹھا کہ کس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہم بستری کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا، اور مسلسل 9 ماہ تک فوج اور دائیاں ہر گھر میں جاتی رہیں، لیکن کسی عورت پر ان کو حمل کے آثار نظر نہ آئے۔
امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر ہی نہ ہونے دیے، جیسا کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو نجومیہ نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں کے گھروں کی طرف رخ کر لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ جناب عمران کی زوجہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یوکابد کے یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ فرعون نجومیوں کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق اس خبر سے بے حد پریشان تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے ظلم کو نست و نبود کر دے گا۔ اسی بنا پر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یوکابد کا بچہ بھی اسی برے زمرے میں شامل تھا۔ لیکن ایسے گھٹن کے ماحول میں جو چیز ان کے سکون و اطمینان کا سہارا تھی وہ خدائے عالم پر ان کا ایمان تھا، اور آپ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اسی سے التجا فریاد کرتی تھیں۔ ایسے احساس ماحول میں پروردگار عالم نے یوکابد کے بچے کی حفاظت کے لیے ان کی طرف وحی کی، جس کو قرآن مجید نے سورہ قصص کے 7ویں آیات میں بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے مادری موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور خدا پر اعتماد اس بات کا سبب بنا کہ انہوں نے الہام الہی کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی استقامت و مخالفت ظاہر نہیں کی، بلکہ ماں کی محبت و ممتا اور احساس و جذبات کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اور اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یوکابد ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، اور ان کا دل ایمان الہی سے مملول تھا۔ خداوند عالم کی ذات پر ان کا مکمل بھروسہ و اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں میں احساس جذبات کے ذریعے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب یوکابد نے اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنا نور نظر کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تو دریا کی موجوں نے حضرت موسیٰ کو فرعون تک پہنچا دیا۔ پروردگار عالم نے یوکابد کے بیٹے پر اپنا لطف و کرم کیا، اور فرعون نے بھی آسیہ کی نصیحتوں کی بنا پر نہ صرف موسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے محل میں رہنے تک کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بھوکے تھے، اور دھیرے دھیرے ان کی بھوک میں شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین ہو کر بار بار رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز سے فرعون کے محل میں گونجتی ہوئی ملکہ تک پہنچی، جسے سن کر ملکہ لرز گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس روتے ہوئے بچے کو سیراب کرنے کے لیے بہت سی دائیاں کا انتظام کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیا کا دودھ نہیں پیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے خدا پر اعتماد توکل کے ذریعے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھی۔
اس لیے آپ نے موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا ان کے حالات پر نظر رکھیں، اور انہوں نے ماں کے حکم کو بہترین طریقے سے نبھایا اور خود کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ اپنے بھائی کے حالات معلوم کر سکیں۔ فرعون کے سپاہی کلثوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ فرعون کے مخصوص سپاہی بچے کو لے کر محل سے باہر آ گئے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی داعیہ تلاش کریں۔ عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے دور سے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور بہت ہی فراست و عقل مندی سے کہا، میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا نومولودہ بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے۔ فرعون کے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان سے کہا، فوراً اس عورت کو محل میں لے آؤ۔ کلثوم کو جیسے ہی سپاہیوں نے اجازت دی، وہ خوشی خوشی اپنی مادر گرامی کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دیتے ہوئے انہیں فرعون کے محل میں لے گئیں۔ یوکابد نے جب اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا تو شکر الہی بجا لاتے ہوئے خدا کے پیغمبر کو آغوش میں لے لیا اور اپنے نور نظر کو دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ جی ہاں، صرف یوکابد جیسی ماں ہی سزاوار تھی جو خدا کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر سیراب کریں، کیونکہ خدائے عالم نہیں چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حرام دودھ سے سیراب ہوں، بلکہ وہ اپنے ماں کے طبیب و طاہر اور پاکیزہ سے پروان چڑھے تاکہ دشمنان خدا کے خلاف قیام کر سکیں اور مشرکوں اور ظالموں سے جنگ کریں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں واپس پہنچ گئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو ماں سے جدا ہوئے صرف ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ خدا نے بچے کو ماں سے ملا دیا۔ یوکابد نے دودھ بڑھائی کے بعد موسیٰ کو حضرت آسیہ کے سپرد کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آسیہ کے پاس پروان چڑھنے لگے۔ یوکابد جیسی عظیم خاتون کی داستان زندگی، ایمان، یقین اور خدا پر کامل اعتماد ہی پر تھی اور ہر زمانے میں، ہر نسل میں کمال و بلندی چاہنے والوں کے لیے لائق پیروی ہیں۔ شکریہ۔